میں ایک ڈائجسٹ میں ناول پڑھ رہا تھا جس میں ہیرو نے پانی پینا تھا۔ لکھنے والی ایسے بھی لکھ سکتی تھی کہ ہیرو نے پانی پیا اور سو گیا یا اپنے کام میں مصروف ہو گیا، پر نہیں، اس نے کیسے لکھا میں تھوڑا سا پڑھ کر سناتا ہوں۔ وہ جب گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا گھر کی جانب آ رہا تھا تو اس کو پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا وہ پانی گھر جا کر ہی پیے گا، اس لیے اس نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی اور گھر کے سامنے آ کر گاڑی روک دی۔ ایک نظر اس نے گھر کی طرف دیکھا اور اپنا سیدھا ہاتھ گاڑی کے دروازے پہ رکھا۔ دروازہ کھولنے کے لیے سب سے پہلے اس نے اپنا پاؤں باہر نکالا، جس میں اس نے کالے رنگ کے شوز پہنے ہوئے تھے اور شوز کے ساتھ سفید رنگ کی جرابیں پہنی ہوئی تھیں جو اس پہ بہت سوٹ کر رہی تھیں۔ کیوں نہ کرتی، وہ سمارٹ ہی اتنا تھا۔ پھر اس نے گاڑی سے اتر کر گیٹ کھولا جو کالے رنگ کا تھا۔ کافی بڑا گیٹ تھا، لاہور سے بنوایا گیا تھا۔ گیٹ کھول کر وہ واپس گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی گھر کے اندر گیراج میں پارک کی۔ اس کی نظر باغیچے پہ پڑی جہاں رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے جو خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ پھر وہ لان میں داخل ہوا جہاں ایک گول ٹیبل پڑا تھا جس کے ساتھ 6 کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ لان کے ساتھ ایک کمرہ تھا اور اس کمرے کے ساتھ ہی ایک اٹیچ باتھ تھا جس میں ماربل لگا ہوا تھا، اور ماربل بھی ایسا تھا کہ جوتا اتار کر ماربل پہ پاؤں رکھو تو پاؤں برف کی طرح ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ اور لان کے ساتھ ہی کچن تھا۔ وہ کچن میں گیا جہاں سفید رنگ کی فریج پڑی ہوئی تھی اور اس فریج پہ گلاب کے پھولوں کے سٹیکر لگے ہوئے تھے جو 4 چاند لگا رہے تھے۔ اس فریج کے 2 خانے تھے، اوپر والے خانے میں برف کے گولے رکھے ہوئے تھے اور نیچے والے خانے میں پانی کی بوتلیں اور چھوٹی موٹی چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے ساری بوتلوں کو چھو کر دیکھا کہ سب سے ٹھنڈی بوتل کون سی ہے۔ ایک بوتل بہت ٹھنڈی تھی۔ اس نے وہ بوتل نکالی اور لان میں لگے ٹیبل پہ آ کر بیٹھ گیا اور پانی گلاس میں ڈال کر پینے لگا۔ شکر ہے اس نے ہیرو کو پانی پلا دیا۔ جس طرح وہ ہیرو کو سلو موشن میں گھما پھرا رہی تھی، مجھے تو لگا کہ آگے والے صفحہ میں لکھے گی ہیرو کو پانی ٹائم پہ نہ مل سکا اور وہ چل بسا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب کریں۔